عید کا دن تھا اور حیدرآباد کی گلیاں روشنیوں اور خوشیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ ہر طرف لوگ نئے کپڑوں میں ملبوس ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے تھے۔ اسی شہر کی ایک مشہور دکان پر غیر معمولی رش تھا، جہاں لوگ آخری وقت تک خریداری میں مصروف تھے۔ دکان کے مالک حاجی صاحب اپنے ملازمین کے ساتھ مصروف تھے اور خوشی تھی کہ عید کے دن کاروبار خوب چل رہا ہے۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسی رش اور خوشی کے ماحول میں ایک خطرناک منصوبہ تیار ہو رہا ہے۔ دکان کے باہر دو آدمی خاموشی سے کھڑے تھے، دونوں عام گاہکوں جیسے لگ رہے تھے، مگر ان کی نظریں بار بار دکان کے اندر جا رہی تھیں۔ ایک نے دھیمی آواز میں دوسرے سے کہا، آج بہترین موقع ہے، سب لوگ مصروف ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ دوسرے نے ہلکا سا سر ہلایا اور دونوں آہستہ آہستہ دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی، کیمرے میں کہاں لگے ہیں، کیش کاؤنٹر کہاں ہے اور لوگ کس طرف زیادہ مصروف ہیں۔ سب کچھ وہ بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ باہر عید کی خوشیاں تھیں، مگر اس دکان کے اندر ایک ایسا کھیل شروع ہونے والا تھا جو چند لمحوں میں سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ دونوں آدمی دکان کے اندر آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور ایسے ظاہر کرنے لگے جیسے عام گاہک ہوں۔ ایک کپڑے دیکھنے لگا اور دوسرا مختلف چیزوں کو ہاتھ میں لے کر قیمت پوچھنے لگا۔ حقیقت میں ان کی نظریں مسلسل کیش کاؤنٹر پر تھیں، جہاں آج کی ساری کمائی جمع ہو رہی تھی۔ رش اس قدر تھا کہ ملازمین کو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا اور یہی لمحہ تھا جس کا وہ دونوں انتظار کر رہے تھے۔ اچانک ایک آدمی نے اشارہ کیا اور دوسرے نے فوراً جیب سے ایک چھوٹا سا ہتھیار نکال لیا۔ اس نے دھیمی مگر سخت آواز میں کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے سے کہا، خاموشی سے سارا پیسہ بیگ میں ڈال دو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر کاؤنٹر پر کھڑا لڑکا کانپنے لگا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ دوسرے آدمی نے فوراً بیگ کھولا اور جلدی جلدی پیسے جمع کرنے لگا۔ دکان کے کچھ لوگوں کو شک ہونے لگا، مگر ہتھیار دیکھ کر کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ باہر عید کی خوشیوں کا شور تھا، مگر اندر خوف اور خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر کسی کے دل میں دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اسی دوران ایک چھوٹا بچہ جو اپنے والد کے ساتھ خریداری کے لیے آیا تھا، یہ سب منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف سا نظر آ رہا تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی بچہ اگلے لمحے کچھ ایسا کرنے والا ہے جو اس پوری کہانی کا رخ بدل دے گا۔ وہ چھوٹا بچہ کچھ لمحوں تک ساکت کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی ہمت بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے والد کا ہاتھ چھوڑا اور ہاتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کی نظر دکان کے کونے میں لگے ایک سیکورٹی الارم بٹن پر پڑی، جو عام طور پر کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ بچے نے دل ہی دل میں ہمت کی اور آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے لگا۔ ادھر ڈاکو پوری تیزی سے پیسے بیگ میں بھر رہے تھے اور بار بار لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک لمحے میں بچے نے دوڑ کر وہ بٹن دبا دیا۔ اگلے ہی لمحے تیز آواز میں الارم بج اٹھا اور پوری دکان میں ہلچل مچ گئی۔ ڈاکو گھبرا گئے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ باہر موجود لوگوں نے شور سن کر دکان کو گھیرا لیا تھا۔ ایک ڈاکو بھاگنے لگا، مگر دروازے پر موجود لوگوں نے اسے پکڑ لیا، جبکہ دوسرا بھی زیادہ دور نہ جا سکا۔ چند ہی لمحوں میں پولیس بھی پہنچ گئی اور دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دکان کے اندر موجود سب لوگ حیران تھے کہ اتنے بڑے حادثے کو ایک چھوٹے سے بچے نے اپنی ہمت سے روک دیا۔ حاجی صاحب نے آگے بڑھ کر اس بچے کو گلے لگا لیا اور اس کے والدین کا شکریہ ادا کیا۔ ہر کوئی اس کی بہادری کی تعریف کر رہا تھا۔ عید کے دن اس
سب کو ایک نیا سبق ملا کہ ہمت اور سچائی عمر کی محتاج نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ایک چھوٹا سا قدم بھی بڑے حادثے کو روک سکتا ہے۔ پولیس جب دونوں ڈاکوؤں کو لے جا رہی تھی تو دکان کے اندر موجود ہر شخص اس بہادری بچے کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا اور کوئی دعا دے رہا تھا۔ حاجی صاحب نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، تم نے آج نہ صرف میری دکان بلکہ یہاں موجود سب لوگوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ بچے کے والد کی آنکھوں میں خوشی اور فخر دونوں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بیٹے کو سینے لگا لیا۔ اسی دوران پولیس والے بھی اس بچے کے بہادری سے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایسے بہادر بچوں کی وجہ سے معاشرہ محفوظ رہتا ہے۔ دکان کے باہر بھی لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا اور سب یہی بات کر رہے تھے کہ عید کے دن ایک چھوٹے بچے نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ حاجی صاحب نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اس بچے کو انعام دیں گے اور اس کی تعلیم کا بھی ذمہ اٹھائیں گے تاکہ وہ آگے جا کر ایک اچھا انسان بنے۔ یہ سن کر بچے کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس کے والدین نے خوشی سے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد وہ دکان صرف خریداری کی جگہ نہیں رہی بلکہ ایک مثال بن گئی جہاں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہادری، ایمانداری اور ہمت کس طرح ایک بڑے نقصان کو ٹال سکتی ہے۔ اور عید کا یہ دن ہمیشہ کے لیے سب کے دلوں میں ایک یادگار کہانی بن کر رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد عید کی خوشیاں پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہونے لگیں۔ دکان کے اندر کا خوف اب سکون میں بدل چکا تھا اور ہر شخص اس بچے کی بہادری کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ حاجی صاحب نے اس وقت بچے کے لیے ایک خوبصورت تحفہ منگوایا اور سب کے سامنے اسے پیش کیا، مگر بچے نے مسکرا کر کہا، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، میں تو بس وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ یہ سن کر سب لوگ اور بھی متاثر ہو گئے کیونکہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی سوچ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ بچے کے والد نے اسے پیار سے دیکھا اور کہا، بیٹا، اصل جیت یہی ہوتی ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ کھڑا رہے۔ اس دن کے بعد اس کے بچے کی کہانی پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ اپنے بچوں کو اس کی مثال دینے لگے کہ دیکھو ہمت اور ایمانداری کیا ہوتی ہے۔ حاجی صاحب بھی اکثر کہتے کہ اگر اس دن یہ بچہ ہمت نہ کرتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ عید کا وہ دن جو ایک خوفناک واقعہ بن سکتا تھا، ایک خوبصورت سبق میں بدل گیا کہ مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے ہمت اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہی اس کہانی کا پیغام ہے کہ بہادری عمر کو محتاج نہیں ہوتی اور ایک سچا دل ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بھی اس واقعے کی گونج پورے شہر میں سنائی دے رہی تھی۔ لوگ جب بھی اس دکان کے پاس سے گزرتے تو اس دن کی بات ضرور کرتے اور اس بہادر بچے کو یاد کرتے۔ حاجی صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق بچے کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھا لی اور اس کے گھر والوں میں بھی مدد کرنا شروع کی، جس سے ان کی زندگی میں بھی آسانی آ گئی۔ وہ بچہ اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ وہ بڑا ہو کر ایسا انسان بنے گا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرے۔ ایک دن وہ دوبارہ اپنے والد کے ساتھ اسی دکان پر آیا تو حاجی صاحب نے اسے دیکھ کر خوشی سے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا، تم نے اس جگہ کو صرف ایک دکان نہیں رہنے دیا بلکہ ایک مثال بنا دیا ہے۔ بچے نے مسکرا کر کہا، بابا جی، یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ خوش ہو گئے کیونکہ اس چھوٹے سے بچے نے صرف بہادری دکھائی بلکہ عاجزی بھی سکھا دی۔ اس واقعے نے ہر کسی کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر نیت صاف ہو اور دل میں ہمت ہو تو انسان بڑے سے بڑا خطرہ بھی ٹال سکتا ہے۔ عید کا وہ دن گزر گیا مگر اس کی یاد اور اس سے ملنے والا سبق ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر عید کے اس دن کی کہانی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ گیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ جب بھی اس دکان کا ذکر ہوتا تو
لوگ فوراً اس بہادر بچے کو یاد کرتے جس نے اپنی ہمت سے ایک بڑے نقصان کو روک لیا تھا۔ حاجی صاحب اکثر کہتے تھے کہ اس دن مجھے صرف اپنی دکان نہیں بلکہ انسانیت پر بھی یقین مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ بچہ اب بڑا ہو رہا تھا اور اس کی سوچ بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اگر انسان سچائی اور ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے۔ گلی محلوں میں والدین اپنے بچوں کو اس کی مثال دیتے اور سمجھاتے کہ ڈر کے آگے نہیں بلکہ ہمت کے ساتھ صحیح فیصلہ کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس واقعے نے سب کو یہ سکھا دیا کہ خوشیوں کے دن بھی آزمائش آ سکتی ہے، مگر جو لوگ ہمت نہیں ہارتے وہی اصل ہیرو بنتے ہیں۔ اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بہادر قدم نہ صرف ایک لمحہ بلکہ پوری زندگی بدل سکتا ہے، اور سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ کچھ سال بعد جب لوگ اس واقعے کو یاد کرتے تو وہ بچہ اب ایک سمجھدار اور باہمت نوجوان بن چکا تھا، مگر اس کے دل میں آج بھی وہی عاجزی اور ہمت موجود تھی جو اس نے عید کے دن دکھائی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اس دن اگر میں ڈر جاتا تو شاید سب کچھ بدل جاتا، مگر اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں نے صحیح فیصلہ کر لیا۔ حاجی صاحب اب بھی اس نوجوان کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے اور فخر سے سب کو اس کی کہانی سناتے تھے۔ اس دکان پر آنے والا ہر شخص جب یہ قصہ سنتا تو اس کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہوتی کہ مشکل وقت میں اگر ہمت اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اللہ خود راستے کھول دیتا ہے۔ عید کا وہ دن صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق بن گیا جس نے بے شمار لوگوں کی سوچ بدل دی۔ اور اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے کہ بہادری عمر کی محتاج نہیں ہوتی، نیت صاف ہو تو ایک چھوٹا سا قدم بھی پوری دنیا بدلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔